پاکستان کے بلاول بھٹو اور شیری رحمان ویسٹ کے دورے پہ نکلے ہوئے ہیں اور دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے دنیا بھارت کو کان سے پکڑ کے امن کی میز پہ بٹھا دے. اور یہ بات وہ دنیا کے سب سے پاورفل لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3-4 بار کہہ دیا کہ میں دونوں دیشوں کے بیچ امن قائم کرانا چاہتا ہوں، اور میں نے امن قائم کرا بھی دیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں کہیں اور تو امن قائم کرا نہیں سکے، چاہے مڈل ایسٹ کا معاملہ ہو، چاہے روس اور یوکرین کا معاملہ ہو، اور امن کی وہ باتیں کرتے ہیں. تو ان کو بڑا آسان لگا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ بھئی ایک دم سے ان دونوں دیشوں کے بیچ جنگی صورتحال بنی، اور ایون جنگ بھی ہوئی، اور لمیٹڈ لیول کی انڈکلیئرڈ جنگ تھی 7 مئی سے 10 مئی کے دوران. اور پھر اس کے بعد ان دونوں دیشوں کے ساتھ ہمارے یعنی امریکہ کے رابطے ہوئے، اور پھر ان کے اپنے حالات کی وجہ سے ایک دم سے کوئی پاز آیا ہے تو ہم سارا کریڈٹ لے جائیں. اب بلاول بھٹو اسی کریڈٹ کو بار بار پمپ کر رہا ہے. بلاول بھٹو کی کوشش ہے کہ وہ اس کو اتنا پمپ کرے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پھول کے کپا بن جائے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ویسے ہی پھول کے کپا بنا ہوا ہے. اس کے اپنے دیش کے انٹرنل مسائل اور ایکسٹرنل مسائل نہ ختم ہونے والے ہیں. لیکن بلاول بھٹو یوں کہہ رہا ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کو کان سے پکڑ کے میز پہ لے آئے گا، امن کی میز پہ لے آئے گا. اور یہ میں چھوٹا سا کلپ جو اس نے لنڈن میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کو کان سے پکڑ کے امن کی میز پہ لے آئے، ذرا سن لیجیے. اور امریکہ کو اگر بھارت کو کان سے پکڑ پہ میز پہ لے آنا پڑے گا تو وہ لے کر آئیں گے، اس لیے یہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے، کہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن قائم کیا جائے. اور امریکہ کو اگر بھارت کو کان سے پکڑ پہ میز پہ لے آنا پڑے گا تو وہ لے کر آئیں گے، اس لیے یہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے، کہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن قائم کیا جائے. پاکستان کا یہ فارمر فارن منسٹر اور پاکستان کی پیپلز پارٹی کا یا ایون پاکستان کے دیش کا پرنس، پپو نما پرنس، اپنی احمقانہ باتوں کی وجہ سے پہلے ہی پاکستان اور دنیا بھر میں جانا جاتا ہے. اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر کان سے پکڑ کے بھی لانا پڑے بھارت کو تو وہ بھارت کو پکڑ کے لے آئے اور ہمارے ساتھ امن کی میز پہ بٹھا دے. شاید کسی اگلے مرحلے پہ وہ یہ بھی کہہ دے کہ امن کے لیے ہم بھارت سے اتنے پریشان ہیں کہ امن کے لیے اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں کان پکڑنے کا بھی کہے تو ہم خود ہی کان پکڑ لیں گے. سچویشن پریکٹیکلی ان کی یہی بنی ہوئی ہے. اور پھر اس پہ وہ بار بار انسسٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ امن ہو کے رہے گا، امن ہو کے رہے گا. جبکہ یہ اس وقت لنڈن سے برسلز جا چکا ہے. تو برسلز میں ہی کل بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی بھی تھے، اور انہوں نے یورپین یونین کی ون آف دا ٹاپ لیڈرز کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی. ان سے جب سوال کیا گیا کہ بھارت پاکستان کے معاملات پہ بھارت کا اب کیا رد عمل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو نہیں ڈیل کر رہے، ہم ٹیررستان کو ڈیل کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا یہ جملہ یہاں پہ دیکھیے اور سنیے. This is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. This is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. تو بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی کہتے ہیں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ والا معاملہ نہیں ہے، یہ انڈیا اور ٹیررستان کے بیچ والا معاملہ ہے. اب ان کے نپے تلے شبد ہمیشہ ہی دنیا میں وائرل ہوتے ہیں،
اور پاکستان کے فارن منسٹر کی جو اسٹوپڈ باتیں ہیں وہ بھی بائی دا وے وائرل ہوتی ہیں اور وہ بھی ہر جگہ پہنچ رہی ہوتی ہیں، فلائی کر رہی ہوتی ہیں مکھیوں کی طرح. تو یہ ان کا موقف ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے آپ کے ساتھ انالیسس پیش کروں، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو سبسکرائب کیجئے، اور سوشل میڈیا پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ ہمارے ہینڈلز، ان کو بھی آپ فالو کیجئے، اور ہمارے یوٹیوب کے چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کا تعاون، آپ کی سپورٹ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کے لیے بہت معنی رکھتی ہے. تو اب بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کان سے پکڑ کے انڈیا کو ہمارے ساتھ امن کی میز پہ بٹھائے، اور جے شنکر جی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ایکچولی ٹیررستان کے ساتھ مسئلہ ہے. تو ان کا یہ جو طنز ہے، اور جو اس طنز کے پیچھے، اس سٹائر کے پیچھے جو چھپی ہوئی حقیقت ہے، وہ پوری دنیا نے صرف چند شبدوں میں جان لی. اب پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ امن ہو. اچھا، امن بھی کرنا ہے بھارت کے ساتھ، ٹیررزم کی دھمکیاں بھی دینی ہے، نیوکلیئر بم پھوڑنے کی بھی دھمکیاں دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو ٹیررسٹ بھی کہنا ہے، اور اس کے ساتھ امن کی میز پہ بھی بیٹھنا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ امن کی میز پہ ہم بیٹھ کے رہیں گے. بھائی یہ امن کی میز پہ بیٹھ کے رہیں گے، یہ تو تھرڈ پارٹی کو کہتی ہے نا، کہ بھئی ہم ان دونوں کو امن کی میز پہ بٹھا کے رہیں گے. اب ایک پارٹی بھارت کہتی ہے کہ بھئی ہم ٹیررستان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں چل سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں، ٹیرر اور ٹاک کو ایک ساتھ چلائیے اور ہمارے ساتھ بیٹھیے. پھر بھارت کہتا ہے کہ ڈونٹ ٹاک ٹو اس. پھر یہ دنیا کو کہتے ہیں کہ بھارت کو کان سے پکڑ کے لائیں اور ہمارے ساتھ بٹھائیں، اور پھر امن قائم ہو کے رہے گا. یہاں تک کہ پھر اس نے وہ اسلامک فریز برتا کہ انشاءاللہ امن قائم ہو کے رہے گا. بھئی کیسے امن قائم ہو کے رہے گا؟ مطلب تم تو خود ایک پارٹی ہو، تم ایک طرف دھمکیاں دیتے ہو اور نیوکلیئر بم پھوڑنے کی باتیں کرتے ہو، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہو کہ ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ چلے گی. بھارت سمپل یہ کہتا ہے کہ ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو پھر بھی وہ کہتے ہیں جی کہ امن قائم ہو کے رہے گا. کن شبدوں میں کہتا ہے بلاول بھٹو، سن لیجیے آپ. جنگ میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کردار ہے امن قائم کرنے کے لیے ان کو انڈرمائن کیا جاتا ہے. ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گے اور ہم امن قائم کر کے رہیں گے. جنگ میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کردار ہے امن قائم کرنے کے لیے ان کو انڈرمائن کیا جاتا ہے. ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گے اور ہم امن قائم کر کے رہیں گے. تو کہتے ہیں جی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کردار بڑا ہی اوور ویلمنگلی ہوگا اور وہ امن قائم کروا کے رہیں گے. اچھا، اب یہ سارے کا سارا پاکستانی جو ہے نا، یہ اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بار بار پھونک مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بس آپ ہی ہمیں بچائیں بھارت سے، اور کوئی نہیں بچا سکتا. اچھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ بھئی ایک طرف تو میری ٹریڈ ڈیل چل رہی ہوتی ہے، دوسرا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو رہا امن کے چکر میں، تو یہاں پہ شاید ٹریڈ ڈیل کا پریشر ڈال کے یا کوئی ہتھیاروں کا پریشر ڈال کے میں بھارت کو کہہ دوں گا کہ ان سے امن کر لیں. اور پھر تھرڈ فیکٹر کرپٹو کرنسی کے مسائل ہیں، ان کا خاندان انوالو ہے پاکستانی ایلیٹ کے ساتھ. تو یہ جو پاکستانی ایلیٹ جو کرپٹو کرنسی کی ایک طرح سے رشوت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دے رہے ہیں، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سب کی ادروائز پوری دنیا میں ہو رہی ہے ہر معاملے میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک تو ہم پیسہ لگا رہے ہیں، دوسرا آپ کو اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، تو یہاں پہ کوئی ٹریڈ ڈیل کی بھارت سے بات کر کے اس کا پریشر ڈال کے کچھ رستہ نکالیں، امن کی میز پہ بھارت کو کان پکڑ کے لے آئیں. تو یہ ہے پورے کا پورا نریٹو، یہ ہے ان کے ڈیلیگیٹ کا پورا جو مشن تھا، جو امریکہ گئے ہیں اور ابھی لنڈن گئے ہیں اور اب برسلس پہنچے ہیں. اب میں نے اپنے کئی ولاگز میں کہا ہے کہ پاکستان کا یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ سچائی جائے باڑ میں، ایک ہم نیریٹو بلڈ کریں، ایک ہم بیانیاں بنائیں. سچائی سے کوسوں دور ہو وہ بیانیاں، بس ہمیں بیانیاں بنانا ہے. اچھا، ان کا جو میڈیا بھی ہے اور ان کی جو فارن پالیسی بھی ہے، ان کی آرمی کی پالیسی بھی، ایلیٹس کی پالیسی بھی، ان کے لبرلز کا جو رویہ بھی، بس کسی طرح سے بیانیاں بنائیں. جو سبکی ہو رہی ہے، جو ہیومیلیشن ہو رہی ہے، جو برا حال ہو رہا ہے، وہ جائے بھاڑ میں، بس بیانیاں بنائیں. تو بیانیاں پہ بلاول بھٹو کیا بکتا ہے، ذرا سن لیجیے.
भारत का बयानिया, भारत का मौकफ झूठ पे मबनी है, उनका जंग झूठ पे मबनी था, और उनका पोस्ट जंग का जो बयानिया है वो भी झूठ पे मबनी है। पाकिस्तान का मौकफ सच पे मबनी है, पाकिस्तान का मौकफ। तो आपने गौर किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप है। वो कहता है जी भारत का पूरा बयानिया नरेटिव झूठ पे मबनी था, जंग का बयानिया भी और जंग का अमल भी झूठ पे मबनी था, और फिर वो कहता है कि जो पाकिस्तान का बयानिया वो सच पे मबनी है। अच्छा, जब वो ये कहता है तो हंसता है, उसके साथ साथ सेनेटर शीरी रहमान भी हंसती हैं और दूसरी सेनेटर भी हंसती हैं। तो देखिए, वही जो मैं एक अपने व्लॉग में बात कह रहा था कि ये सफ़ेद झूठ बोलते बोलते काला सच भी बक जाते हैं। यानी सफ़ेद झूठ ये है कि भारत का बयानिया गलत है, और फिर एकदम से उसको एहसास हुआ जब उसने कहा कि पाकिस्तान का बयानिया सच है, तो उसकी हंसी निकल गई, और उसके साथ साथ जो उसकी कुलीग सैनिटर्स हैं उनकी भी हंसी निकल गई। इससे पता चलता है कि ये झूठ बोलते हुए भी पकड़े जाते हैं, इतने ये अहमक, स्टूपिड और करप्ट और नालायक हैं। इसी वजह से तो पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि जो देश 76,000 अरब रुपया कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है और कश्मीर का एक इंच नहीं ले सका, तो उसने बयानिया क्या खाक बनाना है? तो ये इनका हाल है। अब बयानिया से हट के अब बार बार वो ट्रम्प पंप ये बातें कर रहा है, और उसके पास कोई नहीं है। वो अपने अब्बा से, आसिफ अली जरदारी से सीख कर गालबन आया था कि भाई ट्रम्प करो, चूँकि उसके अब्बे का भी यही मामला है कि जरदारी करते चले जाओ, वो उसको पंप होता रहता है। बाय द वे, जरदारी शायद ट्रम्प से ज़्यादा सीजन आदमी है। ट्रम्प तो बस फिर ट्रम्प ही है, तो ट्रम्प को पंप करना जरदारी को पंप करने से भी शायद ज़्यादा आसान है, इसलिए वो बार ट्रम्प को पंप कर रहा है। एक बार फिर उसके लफ्ज़ सुन लीजिए। जितना प्रेसिडेंट ट्रंप का कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में शुक्रगुजार कर सकते हैं वो कम है। वो आज तक अपने बयानात के जरिए जाहिर कर रहा है कि वो अमन कायम करना चाहते हैं। ये सब कुछ मानते हुए मैं जरूर इस बात को, इस पोर्शन को आपके सामने, दुनिया के सामने अंडरलाइन करना चाहूंगा कि the Indian government wants to sabotage President Trump's noble initiative for peace, और वो पूरा कोशिश करेंगे अपने लॉबी से और अपने दोस्तों के लॉबी से। तो बिलावल भट्टो कह रहा है कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो अमन कायम करना चाहते हैं, भारत को प्रेशराइज करना चाहते हैं, लेकिन भारत जो है वो सैबोताज करने के चक्कर में है प्रेसिडेंट ट्रंप की काविशों को। अब प्रेसिडेंट ट्रंप तो हर जगह नाकाम हो रहे हैं, वो एक बार, दो बार, तीन बार फिर शायद कह देंगे। इनका जर्नल भी शायद अब अमेरिका जा रहा है, ये खुद अमेरिका से होके आया है, इसकी तो इतनी औकात नहीं कि ट्रंप से ये मिल सकता, मगर वो ट्रंप का जो मंत्रा है, जो राग है, वो अलापी चले जा रहा है। जैसा मैंने अभी पीछे कहा कि बाप से यही सीख के आया था और अपने जर्नैल बापों से भी यही सीख कर आया था। तो वो ये मंत्रा जो है वो अलापे जा रहा है, राग अलापे जा रहा है, और ट्रंप जो है वो शायद 1, 2, 3, 4 बार और कह दे, चूँकि उसके लिए अब कहने को कुछ है ही नहीं, उसके लिए कोई तो क्रेडिट ट्रंप लेना चाहता है। वो अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग का पॉज आया हुआ है, भारत के मुताबिक वो पॉज है, इनके पाकिस्तानियों के मुताबिक वो सीज फायर है, तो वो इस सारे अमल में वो ट्रंप सारे जप रहे हैं, ट्रंप का नाम जप रहे हैं, और इसी में शायद वो कोई सोलैस ढूंढ रहे हैं, कोई मोहलत ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि शायद भारत का जो अब अजाब उनके ऊपर तारी हो चुका है, शायद वो टल जाए। भारत अपना जो रैथ है ऑन पाकिस्तान वो पोस्टपोन कर सकता है अगर पाकिस्तान की तरफ से ट्रू इंटेंशंस और ट्रू एश्योरेंस टेररिज्म ना करने की भारत को मिले। भारत पाकिस्तान के ऑब्सेशन में नहीं जी रहा। भारत को इंटरनेशनल स्टेज पे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े बड़े उनके जर्नीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत के जर्नीज़ के रास्ते में टेररिज्म
کر کے روڑے اٹکانا چاہتا ہے اور اٹکاتا چلا آ رہا ہے کئی دہائیوں سے. اور اب یہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم ٹیررستان کو اچھے طرح سے ڈیل کریں گے، اور پاکستان کہہ رہا ہے امریکہ سے کہ بھئی پلیز بھارت کے کان پکڑ کے بھارت کو ہمارے ساتھ میز پہ بٹھا دیں. یعنی ان کی لینگویج دیکھیں، کیا اس طرح امن کی بات ہوتی ہے؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آپ ہار جائیں گے، مارے جائیں گے، آپ کا امیج خراب ہو جائے گا اگر آپ یہ نہ کر سکے. آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہی کر کے رہیں. اور بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم رسپانسیبل ڈپلومیسی کرتے ہیں، نہ تو ہم امریکہ کے خلاف کچھ بولیں گے، نہ ٹرمپ کے خلاف بولیں گے. ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، اور ہم وہی کریں گے جو اب ہم بہت دہائیوں سے پاکستان کی ٹیررزم کو دیکھتے رہنے کے بعد طے کر چکے ہیں کہ اب ہم پاکستان کو اسی طرح ڈیل کریں گے کہ یہ اب منتیں ترلے کرتے رہیں. ہمیں ان کی منتوں ترلوں کی بھی پرواہ نہیں. ہمیں ایشورنس چاہیے، ٹرو ایشورنس چاہیے. اگر وہ امریکہ ہمیں دے سکتا ہے تو پھر ہم سوچیں گے. تو یہ معاملات اب مجھے لگتا ہے کہ اسی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں.